اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ میں فتوح کا باب چل رہا ہے۔ دائرے میں جو فتوح آتی کس طرح لی جاتی، کیا کیا آئین تھے، کیا کیا اصول تھے، اس کے اوپر آپ نے الگ الگ روایت سنے۔ اگر کوئی فتوح بھیجنا ہوتا تو جو بھی بھیجنا ہے کاسب کو باہر سے انہیں لا کے دینا۔ کسی کے ہاتھ سے، فقیر کے ہاتھ سے، فقیر گیا ہوا تھا راستے میں مل گیا اور جو ہے ان کے ہاتھ سے بھیجا دیا تو ریجیکٹ کر دی جاتی۔ چٹھی بھیجائی گئی کہ آپ یہ چٹھی ہے، سودا سلو وہاں سے لا لو، ہم لکھ کے دیے ہیں، تو بھی جو ہے ریجیکٹ کر دی گئی۔ اور قید لگا کے بھی اگر جو ہے فتوح دی گئی کہ یہ جو ہے اتنے ان کو دو، اتنے ان کو دو، وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس طرح جو ہے بالکل مطلق اور بے شان و گمان فتوح قبول کی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے لکھا ہے کہ فقیر کے ساتھ فرستادہ مال واپس کر دیا گیا۔ وجہ ثانی امیر بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ عنہ دائرے کھامبیل سے میاں سلیمان کو دائرے کی گاڑی لے کر سودا سلف خرید کر لانے پٹن بھیجا۔ یہ بیل منڈی وغیرہ جو گاڑی تھی اپنے دائرے کے فقیر کو سودا سلوف لانے کے واسطے بھیجا گیا۔ ملک فخر الدین المخاطب بخطلو خاں، یہ برادر ہیں حضرت خلیفہ گروہ کے، انہوں نے اسی گاڑی میں بندگی میاں کو گھی اور اناج بھیجا۔ اب انہوں جو ہے شہر میں تھے، اب یہ گاڑی وہیں جا رہی نا، اس میں جو ہے یہ فقیر کی گاڑی میں جو ہے وہ ڈال کے بھیجا دیے۔ حضرت صدیق ولایت نے میاں سلیمان پر بہت ہی خفا ہوئے کہ تم نے آئین فقیری کیوں توڑا۔ حضرت نے کھامبیل سے اسی گاڑی میں گھی اور اناج واپس بھیج کر قتل خواہ کو کہلایا، تم نے یہ مال بندے کے فقیروں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے ہم کو نہیں لینا چاہیے۔ قتل خواہ نے پھر اپنی خود کی گاڑی میں اور اپنے ہی نوکروں کے ساتھ وہی مال بار دیگر حضرت کی خدمت میں بھیجا اور بہت ہی عذر معذرت کی، تب جا کر حضرت نے قبول فرمایا۔ بھرے بھرائے گاڑے واپس کر دیے گئے۔ جن دنوں بندگی ملک العادات خلیفہ گروہ کا دائرہ ناگور میں تھا، وہاں کے وزیر میاں دولت شاہ ابن ملک یعقوب المخاطب بقتل خاں ناگوری نے حضرت کی خدمت میں اناج کے چند گاڑے بھیجے۔ حضرت نے صرف اس بات پر قبول نہ فرمایا کہ میاں عمر شاہ جالوری فقیر دائرہ اس پر بیٹھ کر آئے تھے۔ سب کے سب گاڑے بھرے بھرائے واپس کر دیے گئے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ قطب الدین میاں عمر شاہ جالوری کسی کام کو شہر میں گئے ہوں گے، دیکھا کہ گاڑی دائرے میں جا رہی ہے، آپ گاڑی پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنا محض اتفاقی تھا، اناج کی نگرانی کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ باوجود اس کے اس فعل کو توکل اور ترک تدبیر کے خلاف سمجھ کر بھرے بھرائے گاڑے واپس کر دیے۔ اس قدر احتیاط کی جاتی، معلوم نہیں کہ ملک فخر الدین کی طرح میاں دولت شاہ نے حضرت خلیفہ گروہ کی خدمت میں بارے دیگر گاڑے بھیجے یا نہیں، لیکن فقیران عظیمت قدم کو ایسا مال آنے نہ آنے کی پرواہ ہی کیا تھی، نہ آنے کی خوشی نہ گئے کا غم، آتا آن دو، نہیں آتا مت آن دو۔ سمجھ میں کیا گاڑی پہ جو گاڑے بھیجائے گئے تھے بھر کے، کچھ گھڑے وغیرہ تھے، کچھ سامان بھیجایا گیا تھا، اس پہ جو ہے میاں قتل خاں جو تھے، جو بھیجانے والے تھے، انہوں تو جو ہے اپنی گاڑی میں بھیجائے تھے۔ حضرت خلیفہ گروہ کیا دیکھے تو وہ گاڑی پہ ان کی فقیر بیٹھ کے آ رہے ہیں، ان کے فقیر بیٹھ کے آ رہے تھے گاڑی پہ۔ راستے میں جیسا لفٹ لیتے نہیں ویسا شاید لفٹ لے لیے انہوں۔ تو حضرت خلیفہ گروہ سمجھے یہ فقیر کے ہاتھ سے جو ہے آیا ہے، یہ فقیر بھی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کے آیا ہے، تو شبہ ہو گیا وہاں پہ، بالکل جو ہے توکل کی بات ہے وہاں پہ، یہ فقیر بھی ساتھ میں جو ہے بیٹھ کے آیا ہے، آپ جو ہے واپس کر دی گاڑیوں کو۔ ایک شبہ ہو گیا وہاں پہ کہ جو ہے بالکل توکل ہے نہیں، فقیر کو دیکھ کے بھیجایا گیا، فقیر کو ساتھ میں بھیجایا گیا، اس واسطے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور چندے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، خاص طور پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، چندے کا روپیہ لینے سے انکار، چندہ چارن جو ہے فقیروں کے واسطے حرام ہے۔ اس تعلق سے لکھا ہے کہ زبدۃ الملک علی شیر خان والی ریاست جالور، جو بعد میں پالنپور کے والی ہوئے، انہوں نے ہندو راجاؤں کے طریق پر اپنے پر ہر گاؤں کی حیثیت کے موافق ویرا یعنی غیر معمولی ٹیکس بغرض وقتیہ ضرورت ڈالا، ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا وہاں کے جو راجا ہیں، اور محسلین کو ہدایت کی، یعنی جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں، لینے والے، ان کو ہدایت کی کہ رقم جمع کر کے فقراء دائرہ کی معاونت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، جو دائرے کے فقراء ہیں ان کی مدد کرنا ٹیکس لے کے۔ اس تدبیر سے 30,000 فیروزیاں، سکے رائج الوقت جمع ہو گئے، 30,000 فیروزیاں آگے جمع ہو گئے۔ آپ یہ رقم حضرت خلیفہ گروہ کی خدمت میں بھیجنا چاہتے ہی تھے کہ حضرت کو اس امر کی اطلاع ہو گئی، اس بات کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے اپنے دائرے کی ایک بلوچ بی بی آسودی کے ساتھ
ملک علی شیر خان کو کہلایا جالور میں ہمارے دائرے اتنے سال سے رہے ہیں، لیکن تم کو اب تک اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ چندہ چارن بھاٹوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دائرے کے فقراء متوکلین کے لیے چندے کی رقم قطعاً حرام ہے۔ کیا تم نے فقیران گروہ مقدسہ کو بھی چارن بھاٹوں اور بھانڈ یعنی میراثیوں کی جیسا سمجھا ہے؟ یہ کہلا کر آپ میں دائرے کے روانہ ہو گئے، دائرے سے نکل گیا، ہم تمہارے پاس نہیں رہتے، جالور میں رہتے نہیں، بلکہ چندہ چارن فقیروں کے آساران تم پورا جو ہے جمع کر کے فقراؤں کو بھی جا رہے ہیں۔ تو مطلب اتنا جو ہے سختی سے عمل کیا گیا ہے، دائرے کے ساتھ آپ نکل گئے کہ تمہارے پاس یہاں پہ دائرہ ہی نہیں رہیں گے ہمارا، بلکہ ادھر ملک علی شیر کو حضرت کے ہجرت فرمانے کی کیفیت معلوم ہونے پر انہوں نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ تم پہلے حضرت کی خدمت میں چلے جاؤ اور میں بعد میں آتا ہوں۔ دروغ مصلحت آمیز کو پاک نیتی کے ساتھ پیش نظر رکھ کر خنکار سے یہ عرض کرنا کہ کسی دشمن نے ملک علی شیر پر محض افترا کیا ہے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ جو چندے کی رقم خدمت اقدس میں بھیجے جانے کی بات جو آپ نے سنی ہے محض غلط ہے۔ کسی دشمن نے آپ کی نظر عاطفت سے اس برادر کو گرانے کی غرض سے اڑائی ہے۔ خدا کے لیے آپ ٹھہر جائیں اور کہیں جانے کا قصد نہ فرمائیں۔ آپ کے باوجود سے ہم عقیدت مندوں بلکہ جمی مصدقان جالور فیضیاب ہوتے ہیں، اور آپ ہی کے چشمے فیض سے ہمارے دین و دولت کی بہبود ہے۔ یہ کہہ کر زبدۃ الملک علی شیر خنکار کی گاڑی کے راستے میں سو گئے، بادشاہ کے راستے میں سو گیا۔ اس طرح دیکھیے فقراؤں کا جو عظیمت رہی ہے، بادشاہ کے راستے میں حضرت کے جو ہے گاڑیوں کے سامنے پڑ گیا۔ حضرت خلیفہ گروہ نے ان کی حسن عقیدت اور فدائیت دیکھ کر گاڑی پلٹائی اور دائرہ عالیہ میں واپس تشریف لائے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خطب الدین زبدۃ الملک علی شیر خان باوجود کے حاکم جالور تھے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی عمارت اور ریاست کا خیال نہ کر کے اپنے مرشد کی گاڑی کے سامنے سو گئے، جس میں ان کی کمال عقیدت، فدائیت اور نیستی ٹپک رہی ہے۔ خدا ہم کو بھی ملک علی شیر کا دل عنایت کرے اور ہم بھی اپنے مرشد پر تصدق ہوتے رہیں، قربان ہوتے رہیں۔ اور ایک روایت کے ساتھ آج کی بات ختم کر لیتے ہیں کہ بے قاعدہ پوشیدہ سخاوت کی ممانعت کے تعلق سے لکھا ہے عالم اجل شیخ صدر الدین سندھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے صحابی ہے، انہوں نے آدھی رات کو فقیروں کے حجرے میں باہر سے ہاتھ ڈال کر روٹیاں رکھنا شروع کیا۔ اس طرح 2-3 راتیں گزر جانے پر فقیروں نے میرا علیہ السلام سے فریاد کی کہ ایمان و توکل کی لوٹ ہوتی ہے۔ روایت مشہور ہے کہ شیخ صدر الدین سندھی کو اللہ نے کچھ دیا تھا، تو آپ جو ہے فقیروں کے پاس حجرے میں جو ہے اللہ دے کہہ کے صرف ہاتھ حجرے میں اندر جاتا تھا اور جو ہے آپ روٹی رکھ دیتے تھے۔ ہر رات کو جو ہے روٹی رکھی جا رہی ہے ہر رات کو۔ تو فقراء نے اسلام کے حضور میں شکایت کی کہ رہزنی ہوتی ہے، ایمان کی ان کی توکل کی جو ہے رہزنی ہو رہی ہے، ان کے اوپر نظر جاری نا ہر رات کو آئیں گے بول کر۔ آپ نے پوچھا کہ کس طرح رہزنی کیسا ہو رہی چوری؟ فقیروں نے عرض کیا کہ کوئی شخص 3 راتوں سے ہمارے حجروں میں نامعلوم طور سے روٹیاں رکھ جاتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کون شخص ہے۔ آپ نے اسی وقت دائرے میں منادی کرا دی کہ کوئی شخص اس طرح خدا واسطے نہ دیا کرے، فقیروں کو اس میں بڑا نقصان ہے۔ دل میں یہی بات بسی رہے گی کہ آج رات کو بھی روٹی مل جائے گی، حالانکہ طالبان خدا اور متوکلان اللہ کو معلوم نہ ہونا چاہیے کہ آج رات کو رزق کہاں سے آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے اللہ نکلنے کی جگہ پیدا کر دے گا اور اسے رزق اس طرح عطا کرے گا کہ وہ حساب و خیال میں نہ لا سکے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہی اس کو کافی ہے۔ وہاں پر جو ہے تعین منع ہے نا، ایک بار قبول کیا جاتا، دوسری بار اور تیسری بار، اس کے بعد جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ تب کنٹینیوس جو آ رہا تو خیال اللہ سے ہٹ کے اس طرف جائے گا، اسی لیے جو ہے فقراء بھی آ کے مثلاً میں شکایت کرے کہ رہزنی ہو رہی یہاں پہ توکل کی، تو میں اسلام بولے اس طرح جو ہے نہ کرو، فقیروں کو جو ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے تفصیل ہے۔